السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو نازل فرمانے کا، رمضان المبارک میں نازل فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ہی نازل فرما دیا، نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت العزہ میں اتر کر رکھا، پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالی نے دھیرے دھیرے 23 سالوں میں یہ پورا قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ یہ مطلب ہے پورے قرآن کو رمضان میں نازل کرنے کا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن مجید یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے اندر لوگ تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے تمام لوگ شامل ہو گئے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے جو بھی اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کے تفاسیر کو جانیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو پڑھیں گے اور اس میں غور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی رمضان المبارک کے مہینہ جس کی زندگی میں آئے، رمضان المبارک کا مہینہ جو شخص پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے وہ روزہ رکھے۔ آج کے اس ویڈیو کا میرا ٹاپک ہی یہ روزے پر ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے نصیب میں ہو تو اس کا روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے اور روزہ اس کے اوپر فرض ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں بسا اوقات انسان کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا اس کا صحت بگڑ جائے، اچانک طبیعت خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ حل رکھا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، استطاعت نہ رکھتا ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہو اور آپ کو کہیں سفر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، سفر کرنے کا نوبت پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا آپ کے لیے دشواری ہو، دقت ہو، تو پھر ایسے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ رخصت رکھا ہے کہ آپ سفر کی حالت میں بھی روزہ نہ رکھیں۔ فعدۃ من ایام اخر، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد ان روزوں کی آپ قضا کر لیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب گنتی کے اس 30 دن کو پورا کر لو تو اللہ رب العالمین کی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو جب مسلمان عید مناتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد، یہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ حضرات گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ میں اگر ہم سے کوئی روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو آیا اس کی قضا ہمیں کرنی ہوگی دوسرے ایام میں، دوسرے مہینے میں؟
ہمارے سماج و معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ سوال بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور شوال کے مہینے کی یہ 6 روزے کی جو فضیلت ہے یہ بڑی فضیلت حامل ہے، کیونکہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں اس کے اوپر قضا ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر کے وہ پہلے نوافل کو اہتمام کرتے ہیں، اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اس مسئلے میں آپ سب سے پہلے یہ بات جانیں کہ شوال کا یہ روزہ ہے یہ ایک مسلمان پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو یہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ قرض ہے، قضا ہے اس کے اوپر ہے، تو جو کہ اس کے اوپر یہ فرض روزہ ہے تو پہلے ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قضا روزوں کے ساتھ اللہ نہ کرے اس کی انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے متعلق باز پوچھ ہوگی، اس کے متعلق اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے رمضان مبارک کا مہینہ کا روزہ نہیں رکھا تھا، قرض اس کو قضا کر لیے تھے لیکن دوسرے ایام میں پورا نہیں کیے۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے بسا اوقات زیادہ تر عورتوں کو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو ان کے 2-4 روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس روزے کو وہ تاخیر سے رکھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، پہلے وہ شوال کے 6 روزہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کیا پتہ آپ کے اوپر جو فرض روزے ہیں آپ اس کو یہ سمجھ کر کے تاخیر کرتے ہیں کہ اس کو ہم بعد میں قضا کر لیں گے، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے ہم اس کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیا معلوم انسان کی موت کی کیا گارنٹی کہ انسان کی کب موت واقع ہو جائے۔ اگر شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ فرائض جو ہمارے اوپر فرض روزے ہیں، رمضان کے روزے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، ہم پہلے ان روزوں کا اہتمام کریں، اس کے بعد پھر جو ہمارے اوپر جو نوافل روزے ہیں یہ ایکسٹرا عمل ہے، نوافل روزہ یہ ایکسٹرا عمل ہے، پھر اس کو ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے یعنی شوال کے روزہ رکھتا ہے اور پھر فرض روزہ جو ان کے اوپر ہے اس کو بعد میں رکھتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ایسا رکھ سکتا ہے، شوال کے روزہ وہ رکھ سکتا ہے اور رمضان کی روزہ جو اس کے اوپر ہے وہ بعد میں اس کے قضا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فرض روزے ہیں اس پہلے اس کو رکھیں، اس کے بعد وہ پھر جو نوافل روزے ہیں، نفلی وغیرہ روزے ہیں اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی پوری توفیق بخشے۔ اللہم آمین۔